المتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء خاتم الانبیاء نبی الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، مرکزی جمعیت اہل حدیث حافظ آباد شہر کے زیر اہتمام آج محترم جناب مولانا معاذ الرحمن بھٹی صاحب کی قیادت میں منعقد ہونے والی یہ ختم نبوت کانفرنس یقیناً ختم نبوت کے پروانوں کے لیے، صحابہ کرام کے دیوانوں کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع حافظ آباد کے امیر جناب چودھری عارف عزیز صاحب، ناظم اعلیٰ مولانا محمد دین ندیم صاحب، قائد پنجاب مولانا عبد الرشید حجازی صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات جناب علامہ کاشف نواز رندھاوا صاحب تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ وہ اپنے اپنے وقت میں عالمانہ، عاملانہ، ادیبانہ، خطیبانہ، نقیبانہ، محققانہ، مفسرانہ خطابات فرمائیں گے۔ میں آج کے اس موضوع کی مناسبت سے تھوڑی ہی دیر آپ سے عرض گزار ہوں گا کہ یہ ختم نبوت کا عنوان ایک ایسا عنوان ہے جس پر میری جماعت کے اکابرین نے، میری جماعت کے اسلاف نے ہمیشہ چوکیداری کی ہے اور ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے۔ آج الحمدللہ ہم یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر برملا اور فخریہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے قادیانیت کے کفر پہ فتویٰ جاری کیا، میری جماعت کے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سب سے پہلے تحریری طور پر جس شخص نے مرزائیوں کے کفر کا مطالبہ کیا مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سب سے پہلے جس شخص نے مباہلے کا، غلام کا دیانی کو چیلنج کیا میری جماعت کے سرخیل مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سب سے پہلے جس شخص نے
مرزا غلام قادیانی کے ساتھ باقاعدہ طور پر مناظرہ کیا۔ میری جماعت کے اکابر مولانا بشیر شاہ سوانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سب سے پہلے باقاعدہ طور پر جس شخص نے غلام قادیانی کے ساتھ مباہلہ کیا، میری جماعت کے رہنما، میرے مسلک کے رہنما مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سب سے زیادہ جس شخص نے غلام قادیانی کے دجل کو بے نقاب کرنے کے لیے کتابیں لکھی، وہ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ عربی زبان کے اندر جس شخص نے سب سے پہلے قادیانیت کے دجل کو، کفر کو بے نقاب کیا، وہ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور آج پاکستان کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر جناب سینیٹر علامہ پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر قادیانیت کا تعاقب کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قادیانیت کے دجل اور کفر کا تعاقب ہوتا رہے گا۔ میں آج امیر پنجاب علامہ مولانا عبدالرشید حجازی صاحب کی موجودگی میں، علامہ کاشف نواز رندھاوا صاحب کی موجودگی میں ایک اور بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ غلام قادیانی کافر ہے۔ غلام قادیانی کون ہے؟ کچھ لوگوں کو پتہ ہے، سب کو نہیں پتا۔ آج انشاءاللہ پورے حافظ آباد کو پتہ چلے گا غلام قادیانی کون ہے۔ کافر۔ کیوں کافر ہے؟ غلام قادیانی کیوں کذاب ہے، کیوں دجال ہے، کیوں ملعون ہے، کیوں لعنتی ہے، کیوں کافر ہے؟ اس لیے ہم یہ سنتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کا غدار ہے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس لیے غلام قادیانی۔ بولو غلام قادیانی کیا ہے؟ میں یہ بات کہتا ہوں آج اس جناح ہال کے سٹیج پر کہ اگر غلام قادیانی جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا، وہ تب بھی کافر تھا۔ امیر پنجاب غلام قادیانی اگر جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا تب بھی کافر تھا۔ اس پر دلائل رکھتے ہیں، ختم نبوت کا موضوع، ختم نبوت کا عنوان بڑی عظمت والا، ہم اس کو کٹہرے میں نہیں لاتے۔ میں غلام قادیانی کے دجل کی بات کرتا ہوں، کفر کی بات کرتا ہوں۔ اگر مرزا غلام قادیانی جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا تب بھی کافر تھا۔ کیوں کافر تھا؟ کیوں کافر تھا؟ آج آپ فیصلہ کریں گے، آپ بتائیں گے، آپ اعلان کریں گے۔ بتائیے، جو شخص اللہ کی توہین کرے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ صرف 5 لوگوں کو پتہ ہے اس حال میں۔ مولانا محمد بن ندیم صاحب آپ کا ضلع ہے، 5 لوگوں کو پتہ ہے کہ جو اللہ کی توہین کرے وہ کون ہے؟ یار ذرا اونچی بولے نا، باقیوں کو بھی پتہ چل جائے، سب کو۔ جو اللہ کی توہین کرے وہ کون ہے؟ جو اللہ کی گستاخی کرے وہ کون ہے؟ ڈر ڈر کے کہتے ہیں، اس بات پہ بھی اگر پرچے سے ڈرتے ہو، مقدمے سے ڈرتے ہو، اللہ کی توہین کرنے والا کون ہے؟ میری گفتگو میں آپ زیادہ بولیں گے، میں کم بولوں گا۔ میں آپ کو سننے کے لیے آیا ہوں۔
آپ ان علماء کو سننے کے لیے، قائدین کو سننے کے لیے آئے ہیں، میں آپ کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ ذرا بتائیے، فیصلہ کیجئے، جو اللہ کی توہین کرتا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ اور یہ غلام قادیانی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ رب نے کہا اے مرزا انت منی بمنزلت اولادی، اے مرزا تو میرے لیے میری اولاد کی طرح ہے۔ دوسری جگہ پہ لکھتا ہے کہ رب نے مجھ مرزے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اسمع ولدی، میرے بچے، میرے بیٹے، سن میری بات کو، ذرا آپ فیصلہ کیجئے۔ جو شخص کہے میں اللہ کا بیٹا ہوں، جو اللہ کی اولاد مانے، اللہ کی اولاد تسلیم کرے، اللہ کی اولاد کا اعلان کرے، اللہ کی اولاد کا اقرار کرے، ڈٹ کے بتائیے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ ابھی پوری طرح ایمان تازہ نہیں ہوا آپ کا، ابھی آپ کے ایمان کے اندر جوش نہیں آیا، ولولہ نہیں آیا۔ اپنی ایمانی غیرت کو جھنجھوڑ کے بتائیے، جو رب کا گستاخ ہے، اللہ کی اولاد کی بات کرتا ہے، اپنے آپ کو رب کا بیٹا کہتا ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر؟ جو انبیاء کا گستاخ ہے وہ کون ہے؟ ہلکا ہلکا نہیں چلنا، ہلکا ہلکا نہیں چلے گا۔ مولانا معذر مان بٹی صاحب امیر بن کے نوجوان خون، نوجوان قیادت میدان میں آئی ہے، ذرا ولولہ اور جوش ہونا چاہیے، پتہ چلے اہل حدیث جنا حال کے اندر بیٹھے ہیں، اعلان کر رہے ہیں انبیاء کا گستاخ، انبیاء کا گستاخ کافر۔ مختصر کرتا ہوں، بڑی لمبی گستاخیاں، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جو مرزا قادیانی کی گستاخی سے بچا ہو، لیکن اجتماعی توہین کس کی بات بتاتا ہوں، کہتا ہے سارے انبیاء کو اللہ نے 3 لاکھ معجزے دیے، مجھ مرزے کو اکیلے کو 10 لاکھ معجزے دیے۔ انبیاء کا گستاخ کون ہے؟ ڈٹ کے انبیاء کا گستاخ کون ہے؟ اللہ کا گستاخ کون ہے؟ اس سے آگے بڑھتا ہے، صحابہ اکرام کی توہین کرتا ہے، اہل بیت کی توہین کرتے ہوئے استغفر اللہ معاذ اللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ جن کے چہرے کو کبھی آسمان کے سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، وہ فاطمہ الزہرا پیغمبر کی لخت جگر ہے، وہ فاطمہ الزہرا نبی کا خون ہے، وہ فاطمہ الزہرا نبی کی بیٹی ہے، ان کے بارے میں مرزا بکتا ہے اپنی کتاب کے اندر معاذ اللہ استغفر اللہ، کہتے ہیں عالم کشف میں، عالم رویا میں میں نے دیکھا میں بی بی فاطمہ کی ران پہ سر رکھ کے لیٹا ہوا ہوں، استغفر اللہ معاذ اللہ، حضرت فاطمہ الزہرا کی اس حد تک گستاخی کرنے والا، یہ گندی سوچ کا مالک، یہ غلیظ سوچ کا مالک مرزا قادیانی، اعلان کیجئے، بتائیے آپ زبان کے رہنے والے لوگوں کو پتا چلے بی بی فاطمہ کا گستاخ کون ہے؟ کہتا ہے کس حسین کی بات کرتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ، میں گریبان جھاڑوں، تم ایک حسین کی بات کرتے ہو، میں گریبان جھاڑوں 100 حسین گرتا ہے۔ لعنت بھی تھوڑی آئی ہے، اور ربوے تک تو لعنت، یہ تو اس حال سے باہر نہیں گئی، ربوے تک کیسے جائے گی؟ حضرت حسین کے گستاخ پہ میں اس لیے کہتا ہوں اگر غلام قادیانی جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا تب بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ مولویوں کا کام ہی کافر کرنا ہے، بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے عالمی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر، لیکن ذرا غور کیجئے کہ پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہے کہ قادیانی، 4-5 بندوں کو پتا پاکستان کے آئین میں کیا لکھا ہے، پاکستان کے آئین میں لکھا ہے قادیانی، پاکستان کا قانون کہتا ہے قادیانی، پاکستان کا دستور کہتا ہے قادیانی،
یہ اس وقت کی بات ہے 6 جون 1974 پارلیمنٹ کے اندر ایک پرائیویٹ بل پیش ہوا. اس بل پر 3 مہینے بحث ہوئی, 28 قومی اسمبلی کے اجلاس ہوئے, 91 نشستیں ہوئی, اور 3 مہینوں کے بعد 4 اور 5 ستمبر کو اس وقت کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے بحث کو سمیٹا, اور ان 3 مہینوں میں 11 دن تک مسلسل قادیانیوں کے پاکستان کے اندر سب سے بڑے پادری کو دلائل دینے کا موقع دیا گیا. 11 دن تک وہ اسمبلی کے اندر دلائل دیتا رہا, سوالوں کے جواب دیتا رہا. 17 گھنٹے ان کا لاہوری گروپ اسمبلی کے اندر بولتا رہا, سوالوں کے جواب دیتا رہا. 3 ماہ کے بعد 91 سیشن کے بعد 28 اجلاسوں کے بعد یحییٰ بختیار نے 4 اور 5 ستمبر کو اس اجلاس کو سمیٹا, اور پھر 6 ستمبر کو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو مائک پر آئے. 2 مہینوں کی بحث سننے کے بعد 91 نشستوں کے اجلاس کے خلاصے کے بعد 28 نشستوں کے اس فیصلے کے بعد وہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت اعلان کر دیا 6 ستمبر 1974 کو پاکستان کے آئین کے اندر لکھ دیا قادیانی. قادیانی پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ قادیانی. اب ذرا بتائیے, اس وقت کا اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار مولوی نہیں تھا, اس وقت کا اپوزیشن لیڈر ولی خان کوئی حافظ نہیں تھا, اس وقت کا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کسی مسجد کا خطیب نہیں تھا. یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل بھی سیکولر تھا, ولی خان بھی سیکولر تھا, ذوالفقار علی بھٹو بھی سیکولر تھا. اور آپ کے مسلمانوں, یہ اسمبلی کا وزیر اعظم بھی, پاکستان کا وزیر اعظم بھی سیکولر, اپوزیشن لیڈر بھی سیکولر, یحییٰ بختیار بھی سیکولر. اعلان کرتے ہیں ختم نبوت کا منکر کافر ہے, ختم نبوت کا غدار کافر ہے, قادیانی کافر ہے. ماننا پڑے گا یہ میرے آقا کی ختم نبوت کا معجزہ تھا, یہ میرے آقا کی ختم نبوت کا. اس کے لیے قربانیاں میرے اسلاف نے دی, قربانیاں دی. جس وقت یہ تحریر چلی نا ان کو کافر قرار دینے کی, میری جماعت کے لیڈر مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہوئے, مولانا عبداللہ گرداسپوری گرفتار ہوئے, مولانا علامہ یوسف کلکتوی گرفتار ہوئے, مولانا عبدالقادر روپڑی گرفتار ہوئے, اور تو اور مولانا عبدالرشید حجازی صاحب جانتے ہیں فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں ہے چھتی چک, اس ایک گاؤں سے 100 اہل حدیثوں کو گرفتار کیا گیا. میری جماعت کے اکابر, میری جماعت کے علماء پابندِ سلاسل ہوئے, لیکن نعرہ لگاتے رہے قادیانی. ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہن کے بھی انہوں نے اعلان کیا قادیانی. جیلوں میں, جیلوں کی کوٹھڑیوں میں جا کر بھی اعلان کیا قادیانی. آج عزم کیجئے, ارادہ کیجئے, وعدہ کیجئے, اعلان کیجئے, کل وقت آئے گا سڑکوں پہ نکل کے بھی انشاءاللہ ہم اعلان کریں گے قادیانی. حافظ آباد کے ہر چوک کے اندر اظہار ہوگا قادیانی. حافظ آباد کی ہر گلی سے آواز آئے گی قادیانی. اگر آپ کے راستے میں کوئی جرنیل آ جائے, اس نعرے کو روکنے کے لیے جرنیل سے ٹکرا جائیں گے, اعلان کریں گے قادیانی. اگر سامنے جج آ جائے پھر بھی کہیں گے قادیانی. اگر سیاستدان آ گئے, پارلیمنٹ آ گئی, پھر بھی حافظ آباد کے لوگوں کیا کہیں گے قادیانی, قادیانی, قادیانی. اور اگر اس پر مقدمات ہوتے ہیں, گرفتاری دینا پڑتی ہے, گرفتار ہو کر بھی نعرہ لگائیں گے قادیانی. جیل میں جا کے کہیں گے قادیانی, بیڑی پہن کے کہیں گے قادیانی, گلی گلی میں کہیں گے قادیانی. آخری بات حکومت وقت سے کہنا چاہتا ہوں, جھوٹا ترجمہ
जाली तर्जमा, कादियानियत की साजिश। मेरी जमात के अमीर अलामा प्रोफेसर साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह ने इनके खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया है। आज की खबर चली है, नमूसे कुरान तहरीक मरकजी जमीयत अहले हदीस चलाएगी। मैं मुतालबा करता हूँ पंजाब की हुकूमत से कि रबवे के अंदर, जनाब नगर के अंदर प्रेस में जाली कुरान छपता है, जाली तर्जमा छपता है, जाली तफसीर छपती है। कुरान के नाम पर इन खिलवाड़ करने वालों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। आप मेरे इस मुतालबे की तईद करते हैं? रबवे का वो प्रेस सील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? रबवे के अंदर उस प्रेस को सील किया जाए, उन चलाने वालों को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाए। अगर नहीं होगा, याद रखो, ये आप तमाम के अहले हदीस इस बात का ऐलान करते हैं। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म थे अपने कायद अलामा साजिद मीर की क़यादत में इंशाअल्लाह गली गली, करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर इंशाअल्लाह फिर कादियानियत के दजल को बेनकाब करने के लिए और इस तहरीक को चलाने के लिए इंशाअल्लाह हम सड़कों पे होंगे। वफाकी हुकूमत भी नोटिस ले, पंजाब हुकूमत भी नोटिस ले, और इसके लिए अगर आपको हाफिजाबाद की सड़कों पे निकलना पड़ा, निकलोगे? हाफिजाबाद शहर अगर बंद करना पड़ा, करोगे? दुकानें बंद होंगी, हड़ताल होगी। इससे पहले के मुल्क के अंदर अमन खराब हो, मुल्क के हालात खराब हो, पंजाब हुकूमत अकल के नाखून ले और इन मुल्ज़िमों को गिरफ्तार करे। इंशाअल्लाह मेरी जमात के अकाबिरीन ख़त्म नबूवत की चौकीदारी के लिए हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जाग रहे हैं, बेदार हैं। अल्लाह हमें भी ख़त्म नबूवत का चौकीदार बना दे और अल्लाह हमें इसके लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।